یا حبیب اللہ بابا ذکران پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا عالم ما کان وما یکون وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا نور الافئدۃ والعیون. نہایت ہی قابل احترام علماء کرام، نعت خوانان شیر لسان اور آج دی چوتھی سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تشریف لیون والے معزز اور محترم بزرگوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، میرے تو پہلے تلاوت قرآن پاک، نعت آئے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک نہایت عالمانہ فاضلانہ خطاب ذیشان تساں نے سماعت فرمایا. برادر مکرم، عالم باعمل، فاضل محتشم حضرت علامہ مولانا محمد فدا رسول صاحب رضوی زید مجدہ بہت عالمانہ عقائد کے حوالے اور معمولات اہل سنت کے حوالے بڑی قیمتی گفتگو آپ نے ارشاد فرمائی. اور بندہ نچیز دی گفتگو تو بعد میرے بہت پیارے بھائی خطیب پاکستان، واعظ خوش الحان، عالم ربانی حضرت علامہ مولانا محمد قمر ظہور صاحب سرابی مدد العلی آپ دا بھی تساں نے نورانی خطاب سماعت کرنا ہے. حضرات گرامی، اس پرفتن دور کے اندر کسے شاید سانو ڈر نہیں، کسے شاید ڈر نہیں. دور پر فتن ہے، قیامت دے بالکل قریب دور ہے. صرف ایک شاید ڈر ہے کہ میرے مسلک دا نوجوان انہوں اللہ ماشاءاللہ جڑا انگلی لاندا اپنے نال لے جانا، جڑا انگلی لاندا ہے او دے نال ہی ٹر پئی. گل او کردا ہے، سوال او کردا ہے، جواب لین واسطے علماء کرام دے دروازے تے جاندا ہے اور اونا دے سوال نال بے تکے سوال، بے ڈنگے سوال علماء اہل سنت دا ٹائم ضائع کرتے ہیں. اس دور دے اندر، اس پرفتن دور دے اندر میرے مسلک دے نوجوان تیرے واسطے مقام دی اہمیت نہیں ہونی چاہیے، تیری اپنے ایمان دی اہمیت ہونی چاہیے. وہ بندہ جڑا اپنے ایمان دی حفاظت کرتا ہے، اپنے عقیدے نو مستحکم طریقے نال پکڑدا ہے، خدا دی عزت دی قسم عالم نزا ہوئے شیطان بھی آ کے برگلائے، وہ اللہ دا بندہ اس ویلے بھی شیطان دے جال وچ کدی نہیں پھن سکتا. بنیاد ہوئے کمزور، اتنے بن جائے مکان تو لوگ کی آکھن گے بھائی پاگل ہے، یہ بے وقوف ہے. بنیاد کمزور ہے، اتنے بلڈنگ بڑی اعلیٰ تیار کر دے، آکھن گے جہاز ہے، یہ پاگل ہے، انہیں سوٹا لایا ہے، انہوں پتہ نہیں لگتا پیا کہ بنیاد ٹھیک نہیں.
بیس جڑ روٹ ٹھیک نہیں، جنہ چیر تک بنیاد مستحکم نہیں اتے بنیاد بنان دا فائدہ کوئی نہیں، مکان تعمیر کرن دا فائدہ کوئی نہیں، مستریاں نو پیسے دین دا فائدہ کوئی نہیں، لیکن اگر بنیاد آل ہے، بنیاد آل ہے، جڑ مضبوط ہے، اتنے کچیاں اٹاں دا مکان بھی بنا لیا جائے تے بندہ سوچدا ہے اٹاں میں لا چھڑیاں کدی اللہ توفیق دے پلستر بھی ہو جائے۔ بڑے سادے طریقے نال سمجھا رہا تو عقیدے دی بات، کدی پلستر بھی ہو جائے گا، پلستر ہوئے گا بندہ سوچے گا انہوں رنگ روگن بھی اللہ توفیق دے گا تے ہو جائے گا، بلا تشبیہ و بلا مثال۔ عقیدہ ایک موڈ، ایک جڑ، ایک بنیاد، جس بندے دا عقیدہ درست نہیں انہوں نمازاں دا فائدہ کوئی نہیں۔ یہ بات نوٹ کر لو، اور اس کا کنسپٹ قرآن وچ، میری اپنی گل نہیں، فتوا لانا تے رب دے قرآن دے لائے۔ نماز دا فائدہ نہیں، روزے دا فائدہ نہیں، عقیدہ درست نہیں تے حج دا فائدہ نہیں، عقیدہ درست نہیں تے صدقے دا فائدہ نہیں، اعمال صالحہ دا فائدہ نہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ پہلا عملہ دی گل نہیں، پہلا ایمان باللہ دی گل ہے، ایمان برسالت دی گل ہے۔ سبحان اللہ، پہلے خدا دی ذات تے ایمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے ایمان، پہلے اس کی بات۔ تھوڑا سیٹ کرو، لاڑیاں والا کرو۔ 3 رات ہو گئی جاگ دے، 3 رات ہو گئی سفر وچ، اج بھی آرام دا موقع نہیں ملا، تو کوشش تو یہ کرنی ہے کھاڑے وچ آوے تے بندہ کچھ نہ کچھ سنا جا، کیونکہ میرے کو اور کچھ نہیں، عشق دے موتی ہوندے نے وہی دینا بس، جو بیان کراں گا مرن تک اس کا ذمہ دار، ہر بات باحوالہ ہوئے گی انشاءاللہ، لیکن کوشش کریا کرو جڑی گل بیان کیتی جائے اس نو دل دی تختی اتے نقش کریا کرو۔ جس بندے دا عقیدہ ٹھیک نہیں، میں اس کیتا انہوں نمازہ دا فائدہ نہیں، روزے دا فائدہ نہیں، حج دا فائدہ نہیں، زکات دا فائدہ نہیں، اعمال صالحہ دا فائدہ نہیں، صرف 5 نہیں، چاشتری پڑھے، اشراق پڑھے، ابابین پڑھے، تہجد پڑھے، جننے مرضی سجدے کرے، قیام کرے، رکوع کرے، انہوں کوئی فائدہ نہیں۔ کیوں؟ اس کی بنیاد ٹھیک نہیں، اس کی بنیاد ٹھیک نہیں۔ لیکن جس بندے دا عقیدہ درست ہے، عمل دے اندر کوتاہی بھی آ گئی، انہوں ہی مسئلہ شفاعت آندے، سبحان اللہ، انہوں ہی مسئلہ شفاعت آندے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مولانا محمد قمر ظہور صاحب ترابی، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، الاسلام، اونچی بولو، الاسلام، الاسلام، الاسلام زندہ باد۔ اب کبھی میرے پاس آ جائیں پھر مجھے زیادہ لطف آئے گا۔ یہ ہوتا ہے نا جی، 2 بھائی ہوں، بھائی کے پاس بیٹھا ہو تو پھر اور لطف ہوتا ہے جی۔ جی ذات گرامی توجہ فرمائیں، اگر عقیدہ درست ہے، بنیاد ٹھیک ہے، توجہ ہے میری گل میں کی کہہ رہے ہیں، عقیدہ ٹھیک ہے، بنیاد ٹھیک ہے، تو پھر ہوں قیام کر، رکوع کر، سجدے کر، تسبیحات پڑھ، تکبیرات پڑھ، تمجیدات پڑھ، تحلیلات پڑھ، ہوں سجدہ کرے گا کہ تیرا اللہ تیرا سجدہ قبول فرما لے۔ کیوں؟ تیری بنیاد ٹھیک ہے، تیری بنیاد، اونچی بولو، تیری بنیاد ٹھیک ہے۔ آؤ اللہ کا قرآن حال کے کائنات نے ارشاد فرمایا، انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ یہ قرآن سے عقیدہ، قرآن سے عقیدہ۔ فرمایا ما ذاک کے کاجل والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اساں تانوں شانہ دے کے بھیجے، شانہ دے کے بھیجے۔ کیڑی کیڑی شان؟ فرمایا شاہدہ، محبوب آپ کو ہم نے حاضر ناظر بنا کے بھیجا۔ سبحان اللہ۔ یہ گل کریے تے 11 دے گھر پٹنا پی جاندے، پریشان ہو جاندے،
کہ حاضر ناظر یہ تو نہیں، کیا معنی حضرت اس کا؟ کہتے ہیں جس کا معنی گواہ ہے۔ میں نے کہا عدالت میں چلے جاؤ، وہ جج پوچھے گا گواہی دیتے ہو؟ کہے گا دیتا ہوں۔ وہ جج پوچھے گا کیا اس موقع پہ حاضر تھے جب وہ واقعہ ہوا؟ کیا اس وقت حاضر تھے اور ناظر تھے؟ موقع کو دیکھا تھا، واقعے کو دیکھا تھا؟ وہ کہے گا نہیں۔ جج کہے گا دفع ہو جا، عدالت سے باہر نکل جا۔ کیوں؟ موقع کا گواہ وہ ہوتا ہے جو حاضر بھی ہو اور ناظر بھی ہو۔ گواہ بھی مانا کرے ہمیں کوئی تکلیف نہیں، جو حاضر بھی ہو اور ناظر بھی۔ دوسری شان فرمایا مبشرہ، ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا بنا کے بھیجا، ونذیرہ اور ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا۔ مسلمان بھائیو توجہ فرماؤ، یہ شانہ بیان کرے تو بات فرمایا تاکہ اے لوگو تسی ایمان لے آؤ اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے۔ سبحان اللہ کہہ چھڑو، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تسی ایمان لے آؤ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے۔ یا اللہ تیرے تے ایمان لے آندا، تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تے ایمان لے آندا، ان نمازاں پڑھیے، روزے رکھیے، حج کریے، زکات دئیے، صدقے کریے اور اعمال صالحہ کریے۔ فرمایا اجے وہ ٹائم نہیں آیا، اجے وہ ٹائم نہیں آیا۔ عملہ دا روڑا پان والے ہو اور فضیلت مصطفیٰ تو لوگاں دے ذہناں نو دور کرنے والے ہو، فضائل اعمال بغل دے اندر دبا کے مساجد کے اندر ڈنڈورا پٹن والے ہو۔ سن لو اللہ دا قرآن، رب العالمین نے ڈائریکٹلی ایمان باللہ اور ایمان برسالت تو بعد یہ نہیں فرمایا ان نمازاں دی واری، روزے دی واری، حج دی واری، زکات دی واری نہیں، بلکہ فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُفَكِّرُوهُ، وہ جدو مینوں منیا جے، میرے یار نو منیا جے، ہن تعظیم مصطفیٰ دی واری ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ ہن کا دی واری ہے؟ اچھی بولو، کی گل زبانہ تھک گئی ہیں، اچھی بولو، کا دی واری ہے؟ تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، توقیر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ توجہ ہے ایک حوالہ یاد کر لو، شفا شریف کتاب الشفا، قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے ایک تفسیری نقطہ نقل فرمایا، اور نسیم الریاض کے اندر امام شہاب الدین خفاجی رحمت اللہ تعالی علیہ نے نقل فرمایا، اور شرح شفا کے اندر حضرت امام مولا علی قاری رحمت اللہ نقل فرمایا۔ وہ نقطہ کیا ہے؟ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ۔ امام مبرد رحمت اللہ علیہ اس کی تشریح فرماتے ہیں، تفسیر بیان فرماتے ہیں، فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُفَكِّرُوهُ، اعتبالغوه، فرمایا لوگوں جب بھی تعظیم مصطفیٰ کرو، رشتے مصطفیٰ کا ذکر کرو، شمائل خصائل خصائص کا ذکر کرو تو تعظیم مصطفیٰ میں خوب مبالغہ کیا کرو۔ کیا کیا کرو؟ مبالغہ کیا کرو۔ کیا کیا کرو؟ جب ساؤنڈ کی آواز کھولو تو اس میں مبالغہ کیا کرو۔ کیوں؟ برفعنا لک ذکرک، یار کا ذکر اونچا ہوتا ہے، یار کا ذکر اونچا ہوتا رہے۔ جب حکیم بدلتے ہیں نا، بندے کا معدہ خراب ہو، مختلف کا ماں کے پاس بندہ جائے، جی میں ٹھیک ہونا چاہنا، بندہ زیادہ بیمار ہوں، ایک اپریٹ کرنا اٹھ کے ٹور جائے، دوجا آ جائے، بات سمجھ دیو نا، حکیم بدل جاتے مسئلہ گڑبڑ ہو جائے۔ تھوڑا والیوم کھولو اس طرح، بہت نہیں کھولا، جنہ میں آنا ہونا کھولو، جتنا تک وسل نہ کرے۔ تھی حضرت آپ بیٹھو اپنی سیٹ دے، میں تو اپنی کرسی کدی نہیں کسی دینا، تو میرے تو بعد ہی ہاں اس واسطے بران کرسی اتنی اجے بٹھایا جی کول بٹھایا۔ جی حضرات گرامی توجہ فرمائے، جدو تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرنی ہے تو بشر کی سی تعریف نہ کرو، جس طرح ان کا مجدد کہتا ہے مولوی اسماعیل دہلوی تفویۃ الایمان کے اندر کہ بشر کی سی تعریف کرو، بلکہ اس میں بھی اختصار کرو، اس میں بھی اختصار کرو، لیکن نہیں، علماء اہل سنت کا فیصلہ، ائمہ ربانیین کا فیصلہ یہ ہے اختصار نہ کرو، یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُفَكِّرُوهُ اعتبالغوه۔ امام مبرد نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے جب بھی تعظیم مصطفیٰ کی باری آئے، رشتے مصطفیٰ کی باری آئے، رشتے مصطفیٰ کی باری آئے، توقیر مصطفیٰ کی باری آئے تو پھر زبان کو پیچھے نہ کھینچا کرو، کیا کیا کرو؟ اعتبالغوه، جب بھی آقا کا ذکر کرو، عزت کرو، اس میں مبالغہ کیا کرو۔
مبالغے کا سادہ آپ کو سمجھا دیتا ہوں وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ خدا نہ کہو، آقا کو خدا نہ کہو اور جدا بھی نہ کہو، ہو خدا نہ کہو، خدا کے علاوہ ماں سے بدلا، جیسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات کے علاوہ ماں سے بدلا، کائنات کی ہر شے کے لیے رحمت ہے، کائنات کی ہر شے کے لیے سوائے اللہ کی ذات کے کائنات کے ذرے ذرے کے لیے رحمت ہے، بس اتنا نہ کہو کہ وہ خدا ہے، یہ نہ کہو اس کے علاوہ جو کہو وہ جائز ہے، صرف خدا نہ کہو، یہ عقیدے کی بات ہے، خدا نہ کہو، الہ نہ کہو، عبادت کے لائق نہ کہو، اس کے علاوہ جو کہو وہ اللہ نے وہ شان مصطفیٰ کو عطا فرمائی ہوئی ہے۔ اب ایمان کے بعد کیا رب نے فرمایا؟ نمازیں، بولیے، روزے، حج، زکات نہیں، اعمال صالحہ نہیں، فرمایا نہیں، ایمان باللہ اور ایمان برسالت و بعد فرمایا وتوزروہ وتوکروہ، تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرو، اس کے اندر مبالغہ کرو، ان باری آئی فرمایا وتسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح شام اللہ کی پاکی بیان کرو، حمد و ثنا بیان کرو، فرمایا وہ جدو اللہ تے ایمان لے آندے، اللہ کے رسول تے ایمان لے آندے اور تعظیم مصطفیٰ کے اندر مبالغہ کر دی، میرے یار نو انج منے جویں میں آکھیا ہے، کچھ بولو، میرے یار نو انج منے جویں میں آکھیا ہے، فرمایا ہن نمازاں پڑھتے قبول نے، روزے رکھتے قبول نے، حج کرتے قبول نے، صدقہ دیتے قبول ہے، زکات دیتے قبول ہے، کیوں؟ ہن تیرا عقیدہ درست ہو گیا ہے، ہن تیرا عقیدہ درست ہو گیا ہے۔ سنیو تانوں مبارک ہوئے، کوئی انہاں وچوں ایرے گہرے نتو خیرے گامے تے ماجے وچوں کوئی اپنا نام قرآن دے وچوں ثابت نہیں کر سکتا، لیکن میرا تیرا نام اہل سنت و جماعت ہوئے جڑا سرکار دی زبان وچوں رب نے کلوایا، سرکار دی زبان وچوں، اور یہ نہیں کہ استدلال ہے، نہیں، حدیث صحیح، حدیث اچھی بولو، حدیث میرے جان تو بات کوئی آکھے ضعیف ہے تم شک میرے کو لائے ضرور پڑھ کے لے آئے، حدیث ضعیف نہیں، حدیث ضعیف نہیں۔ احیاء العلوم کے اندر حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے یہ روایت نقل فرمائی، اور اس حدیث کی سند کو حضرت امام زین الدین عراقی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم کی تخریج کرتے ہوئے حدیثوں کی فرمایا اسانیدھا جیاد، اس حدیث کی ساری سندیں جید ہیں، اس حدیث کی ساری سندیں جید ہیں، جی میں اس حدیث کی سند جید ہے اسی طریقے نہ اس کا متن بھی صحیح ہے، سند جید اور متن صحیح، متن صحیح کس نے آکھیا؟ حضرت امام لغت امام مرتضی زبیدی مصری رحمت اللہ علیہ آپ نے اتحاف و سعادت المتقین شرح احیاء العلوم فی الدین کے اندر جلد نمبر 6 صفحہ 308 دار الکتب علمیہ بیروت لبنان کا چھاپا، اس کے اندر فرمایا کہ جیسے امام عراقی نے کہا اس کی سند ٹھیک ہے، اسی طرح مرتضی زبیدی کہتا ہے اس کا متن بھی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ حدیث کیا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں بنی اسرائیل دے 72 فرقے سن، میری امت دے 73 ہون گے، انہاں وچوں ایک جنتی باقی سارے جہنمی۔ صحابہ اس کا دن آقا من ہم، کیا فرمایا؟ من ہم، کیا عرض کی آقا من ہم، وہ کون نے جڑے ناجی نے، کون ہے نجات پان والے، کون ہے جڑے کامیاب نے، کون ہے آقا جنہاں جنت کی بشارت دے رہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سن لو ہم اہل السنت والجماعت، کیا فرمایا؟ ہم اہل السنت والجماعت۔ امام شارستانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس روایت کو نقل کیا الملل والنحل میں صفحہ نمبر 3 پہ، دارالفکر بیروت کا 30 سال پرانا چھاپا، اس کے اندر بھی آپ نے اسی روایت کو نقل کیا اور صحیح قرار دیا۔ فرمایا ہم اہل السنت والجماعت، وہ اہل سنت والجماعت۔ صحابہ کہتے ہیں آقا من اہل السنت والجماعت، آقا اہل سنت والجماعت کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اہل سنت وہ ہے جو میرے طریقے پر ہوگا اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا، میرے طریقے پر ہوگا اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔
اور مسلمان بھائیو توجہ دے نال ذرا دوسری روایت بھی سماعت فرما لو. اس نو امام سخاوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے القول البدیع دے اندر نقل فرمایا. حضرت امام مولا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے استاد محترم حضرت امام ابن حجر مکی حاتمی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب الدر المندوب دے اندر اس روایت نو نقل فرمایا. اس کا تیسرا حوالہ سات درائم دے اندر امام نبہانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اس نو نقل فرمایا. اس حوالے اس روایت کا چوتھا حوالہ حضرت امام تلمسانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے طراز الکم المذہب کے اندر دار الکتب علمیہ برود چھاپا اس کے اندر نقل فرمایا. پائنتن پاک دے نام دا پنجواں والا امام مراکشی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے مصباح الظلام کے اندر اس روایت نقل فرمایا. چھواں حوالہ بہت بڑے مولوی زکریا سہارنپوری جنہاں دی فضائل اعمال انہوں نے فضائل درود شریف کے اندر اس روایت نقل فرمایا. روایت کنے بیان فرمائی ہے, فرمان کنے جاری کیتا ہے؟ جناب علی المرتضی شیر خدا تاجدار حالت مشکل کشا حاجت روا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے جناب اعلیٰ آپ دے پوتا جان حضرت سیدنا امام علی المعروف امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمان جاری فرمایا اے لوگوں قیامت کے نزدیک ہر بندہ تمہوں آکھے گا میں سنی ہاں. بہت قیمتی آواز ہے. ہر بندہ تمہوں آکھے گا میں سنی ہاں. مسیتاں دے باہر بھی لکھن گے, کتاباں وچ بھی لکھن گے, مسیتاں چاہ کے دسن گے, وہ فرق کوئی نہیں ایڈا اسی بھی سنی ہو بھی سنی. آپ نے فرمایا نا ایسا سنی نہیں. فرمایا علی دے پتر کو سن لو گل, حسین دے پتر کو سن لو. سنی کون ہے؟ فتوا دین والا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تشریح کرنے والے, عقیدہ دین والے, نظریہ دین والے کون ہے؟ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمایا لوگوں سن لو, شک دے اندر نہ رہا جے, شبے دے اندر نہ رہا جے. یہ نہ سمجھو فلانا آیا وہ بھی سنی, ٹمکانا آیا وہ بھی سنی, ایس فلانے پنڈ چ آیا وہ بھی سنی ہے. تبلیغ دے نام تے سنیت پھیلاندا ہے پیا. نہ فرمایا علامت اہل سنت والجماعت کثرت الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا لوگو سنی ہوے جڑا کثرت دے نال میرے نانے تے درود و سلام پڑھدا ہوے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, عظمت و شان مصطفیٰ. یہ گل یاد رہے گی؟ اوے اہل بیت نو منن آئے ہو, گل یاد رہے گی؟ اونچی بولو. کون ہے سنی؟ ہر کوئی سنی ہے؟ بولیے ہر کو سننی ہے. میرا فتویٰ نہیں ہے, فتویٰ لگانا ہو تو امام علی المعروف امام زین العابدین پہ لگا. کیا فرما گئے؟ میری حیثیت ایک نقل کیا, میں نقل کر رہا ہوں. بلے کو انی بلو آیا, پہنچا رہا ہوں بات کو. وما علینا الا البلاغ. فرمایا علامات اہل سنت والجماعت کثرت الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفی روایت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا سنی وہ بندہ ہے جڑا کثرت نال میرے پیارے نانا جان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات والا ستودہ صفات درود و سلام دے نذرانے پیش کرنے والا ہوئے. آنکھیں میں سنیاں نالا کے اذان تو پہلا بھی نہیں پڑھنا چاہیے. کثرت کدھر گئی؟ کثرت کدھر گئی؟ آنکھیں اذان تو پہلا نہیں, اذان تو بعد نہیں. تو فرمایا سنی ہوئے جڑا کثرت نال پڑھدا ہوئے. صلی علی نبینا صلی علی محمد. مل کے پڑھ لو ذرا. صلی علی حبیبنا صلی. جڑا سنی بیٹھا ہاتھ چکا والا جڑے درود نو جائز سمجھو بھی اتنے رکھو, جنہیں پڑھنا اتنے کر لو, باقی تھلے کر لو. سارے پڑھنا بڑھیا نو معافی, بچیاں نو معافی, یا نیکی نو نہ دل کرو نو معافی. جہاں نبی دا غلام ہونا دعوت ہے. نوجوان خاص طور سے مسلمان بھائیو باواز بلند پڑھ لو. یہ نہیں آتا تھوڑی آواز گم دے خطرہ تک جاوے, پہچان دی لوڑ نہیں ہوتی. آپ سماعت فرماندے نے محبت نہ پڑھنا تیرا کام ہے, محبت نہ پڑھنا تیرا کام ہے. مطالع المسرات شرح دلائل الخیرات امام فاسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صفحہ نمبر 33 آپ نے روایت نقل فرمائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی اسمع صلاۃ اہل محبتی وعارفہم. اور جڑا پیار نال پڑھدا ہے میں انہوں جاننا بھی ہاں, او دے سلام نو آپ سننا بھی ہاں. پیار نہ پڑھیا جے ذرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ مہربانی فرمان گے, سماعت کریں گے اور جانیں گے فلانا پڑھدا ہے بیا. صلی علی نبینا صلی
سیٹاں تے بیٹھ کے چپ ਗਾ رہے ہو چنگی گل نہیں سارے پڑھو ذرا صلی علی حبیبنا صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی میرا عقیدہ ہے اہل سنت دا عقیدہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاماں دا عقیدہ ہے مشکل جو سر پہ آ پڑی آقا تیرے نام سے تلی آقا مشکل کشا ہے تیرا نام تجھ پر درود اور سلام صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی مسلمان بھائیو یہ عقیدہ سانو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا یہ عقیدہ اللہ دا قرآن پہ دیندا ہے یہ عقیدہ میرے آقا دا فرمان پہ دیندا ہے یہ عقیدہ صحابہ نے دیتا ہے وہ بندہ پکا نبی دا غلام ہے جڑا ہر ویلے یار دا ذکر کرتا رہندا ہر ویلے یار دا ذکر کرے کیوں کلیا محبت دا ہے من احب شیئا فاکثر ذکرہ جنوں جدے نال جنہ پیار ہوندا ہے اونا ہی کثرت نال اپنے یار دا ذکر کردا رہندا ہے کثرت نال قلت کی بات نہیں یہ کثرت کی بات یہ قلت کی بات نہیں یہ کثرت کی بات ہے بات سمجھ آ رہی ہے جناب بلال پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں بھی سانو یہ عقیدہ عطا فرمایا یار دے نال جڑ جو پکے ہو کے جڑ جو اسوہ مصطفیٰ تے عمل کر لو وہ بلال پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنہاں نے ایک وری یار نو تکیا ہے تے دل دے بیٹھے نے 40 دے 5 بولو 45 دے نال 3 صفرے لائیے کنے بن دے 45,000 دی کتاب لئیے میں تجھے اندر ہی سب پیسے بڑے نہیں دیں میرا آج بھی اعلان ہے اس تو بعد بھی اعلان ہے فری ہونا بالکل فری فنی ایک پانی دا گلاس لے تے جڑا پینا وہ جائز ہے میرے پاس کرایہ پلے اللہ تعالیٰ گڈی میں دیتی ہے کرایہ پلے لا کے بس میں آنکھاں کتاباں لے کے میں دے جایا کروں ٹھیک ہے جناب صاحب یہ سارے سنیا واسطے اعلان ہے جدا دل کرے میں سدن لیکن سدن تو پہلا سٹیج تے کتاباں لے آ کے پیش کرے یہ نہیں بھی بعد ہی دیاں گے ہاڑی تے ہاڑی سونی دا صاحب نہیں ہاں پہلے لا کر پیش کریں انشاءاللہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے جتنا دل چاہے نعت اللہ صاحب رحمۃ اللہ کے شہر کا رہنے والا جڑے 6 گھنٹے رات تھک دینے سے اللہ اکبر یہ کتاب کا نام سن لے تاریخ دمشق حضرت امام ابن عساکر 80 جلدوں کی کتاب 80 جلدوں کی اس میں یہ روایت موجود ہے جو میں پیش کرنے والا ہوں بلال پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے میں قبول کیتا ہے مختلف واقعات مختلف روایات لیکن جڑی روایت امام ابن عساکر رحمۃ اللہ نقل فرمائی اس کا حوالہ لگا پیش کر حضرت امام ابن عساکر فرماندے نے او ویلا جدوں میرے تیرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جناب تاجدار صداقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نوں نال لیا غار دے اندر گئے نے پہاڑاں دی غاراں دے اندر نے اوتھے جا کے اللہ اللہ کردے نے پے تکلیف دین والا تکلیف نہ دے پہچانن والا پہچانے نہ اذیت دین والا اذیت نہ دے یار یار نال گفتگو کرتا ہے بیا لیکن پوشیدہ ہو گئے اجے اللہ اعلان تبلیغ دا اللہ حکم بھی ارشاد نہیں فرمایا دعوت عام کرن دا حکم بھی اللہ نے ارشاد نہیں فرمایا ادھر مسلمان بھائیو یار یار غار دے اندر ایک مدینے دا تاجدار دوجا تاجدار صداقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے او ویلا آیا جدوں جناب بلال پاک رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ بن جدان دی بکریاں چارن واسطے اسے علاقے چ اوندے نے پے اسے پہاڑاں وال اوندے نے پے انہاں غاراں وال اوندے نے پے انہاں رستیاں دے اوندے نے پے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صدیق مینوں نظر آوندا ہے بیا باہر کوئی بندہ بکریاں لے کے آیا ہے صدیق باہر نکل اے ابو بکر باہر جاؤ دیکھو کون آیا ہے
ویکھو کون آیا ہے؟ ابو بکر صدیق باہر آئے نے، جا کے عرض کر دینے سونے نبی ایک کالے رنگ دا ہے بکریاں چارن واسطے آیا ہے، حضور مینوں تکیا تے میں انہوں غلام لگا ہے، کسی دا غلام ہے، ذاتی ملکیت ہو دی بکریاں نے۔ میرے آقا نے فرمایا صدیق جاؤ انہوں کہہ دیو میرا نبی تیری بکریاں دا دودھ پینا چاہتا ہے۔ جب کرم کی برکھا برستی ہے تو پھر دودھ کا بہانہ بھی بن جاتا ہے، تو دودھ کا بہانہ بھی چل جاتا ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، فرمایا تہاڈا نام کی ہے؟ بکریاں چارن والے۔ جواب دیندے نے میرا نام بلال ہے۔ اچھی بولو، ایڈا پیارا نام، میرا نام بلال ہے۔ صدیق پاک مسکرا پہ فرماندے نے ہے تے غلام لگنا ہے پر ماپیا نے تیرا نام بڑا سونا رکھیا ہے، ماپیا نے نا تیرا آئے ہائے بڑا ہی سونا رکھیا ہے۔ جناب بلال پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر فرماندے نے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات دا والی اللہ دا محبوب تیری بکری دا دودھ پینا چاہتا ہے۔ انہیں آخیا جی انہاں وچ ایک بکری بھی ایسی نہیں جڑی دودھ دیندی ہوئے۔ صدیق اندر گئے، جا کے عرض کیتا سونے بکری ایسی کوئی نہیں جڑی دودھ دے وے۔ سرکار نے فرمایا انہوں کہہ دے بکری تو پیش کر دودھ میں آپے لے لواں گا۔ نبی دے بکری دے کول جائے بکری دودھ دے تے جڑے اندر ایک ہو جائیں گاں ملدی ہوے تاں وی ٹپ جانی نظر لگ جائے، پھر بھی ایک جیسے ہاں نظر ایک ویکری ویکھ ہی لہن سے ہاں ہائے گاں دودھ دیندی ہے، دس بھی اور توں دینا گاں ہی دودھ دینا۔ ہائے ہائے عقل کوئی نہیں نا، یار دے نال پریت کوئی نہیں، عشق دے ویڑے کری منجی ڈائی نہیں انہاں لوگاں نے، کی پتا ہوے یار دی عشق دا تقاضا کی ہے۔ بلال پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیندے نے صدیق عرض کردے نے سونیا او تے بکری دودھ کوئی نہیں دیندی، فرمایا بلال نوں جا کے کہہ دیو بکری جڑی دل کردا ہی اگے کر دودھ میں آپے لے لواں گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پاک تشریف لے آئے او رکے بچو ہا ولہ زلفا ما جاگ دا کاجل آمین دے کنڈل علم نشرہ دا سینہ یہ اللہ والے گورے گورے ہاتھ مسلمان بھائیو سامنے آئے، میرے آقا دا کردار گفتار وہ سامنے آئے، میرے آقا دا سراپا سامنے آیا ہے۔ بلال ساری گلاں بھول گئیاں نے، میرے یار دا رخ انور ٹکٹی بن کے بلال دیکھن لگ پئے۔ سبحان اللہ، ٹکٹی بن کے دیکھیں سبحان اللہ۔ صدیق اکبر کی تاڑ چلے، صدیق اکبر کی تاڑ چلے، صدیق پاک بھی تاڑ میں چلے کہ بلال دیندہ کہنے میری نگاہ کا زاویہ کیا۔ سبحان اللہ۔ شیخ صاحب میرا نظر پریشان کیوں میں فرید ہوئے پھر انہوں چھیڑیا بھی جانا جتنا فرید ہوئے اور کو ہاتھ لان دے یہ بھی ڈونگیاں رمضان عشق دیا کہ ورلہ ورلہ کرے۔ تو مسلمان بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے بلال نو فرمایا دس کیڑی گا کیڑی بکری پیش کرنا ہے۔ بلال پاک نے ایک بڈھی جی بکری پیش کی تھی جڑی سنے یاس نو پہنچ چکی ہے، سنے نا امیدی نو پہنچ چکی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال اے بکری عرض کر دینے سونے آئی بکری ہے۔ فرمایا ابو بکر وہ جس پیالے وچ پانی ہے وہ پیالہ مینوں دیو۔ سرکار نے بکری دی کمر تے ہاتھ پھیریا، بکری دی کھیری دی اندر اللہ نے دودھ دیاں نہراں جاری فرما دیاں، دودھ دیاں نہراں جاری فرما دیاں۔ میرے آقا نے دودھ اپنے یہ اللہ والے گوڑے گوڑے ہتھاں دے نال دھویا، فرمایا صدیق تو بھی پی لے، بلال تو بھی پی لے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی نوش فرمایا، بات طویل نہ ہو جائے مسلمان بھائیو بڑا مختصر کرنا وا اسلام دے واقعے نو۔ ہن سرکار اندر چلے گئے، تشریف لے گئے۔ ہن بلال پاک نو نہ رات سکون آیا نہ دنے چین آوندا ہے پیا۔ وہ بکریاں جنہ جمال جہارا دا مشاہدہ کیتا ہے وہ بکریاں نو بلال کر لے کے گئے نے، اپنے آقا عبداللہ پہ چندان دے گھر لے کے گئے نے۔ بکریاں ہوڑی ہوڑی جاندیاں نے، ساری رات نہ بکریاں کچھ کھادا ہے نہ پیتا ہے۔ جدوں بلال سویرے واپس لے کے اوتھے ہی آئے نے، بکریاں دوڑ کے آئیاں نے، غار دے بوئے کے بہ گئیاں نے۔
یہ صرف میں تھی آقا دے حسن پیار نہیں کرتے. مدارج النبوہ شریف کی روایت ہے شیخ موقع رحمۃ اللہ فرماندے نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ محترمہ محبوبہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندے ہیں گھر وچ اساں ایک بکری رکھی تے جدوں آقا صلی اللہ علیہ وسلم باہر جانا تے بکری رون لگ پئی. سرکار نے گھر تشریف بکری لوڈیاں مارن لگ پئی. یہ بکریاں دا حال ہے. تو مسلمان بھائیو وہ بکریاں آ کے گھر تے تھانے دے بیٹھ گئی نے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اوتھے تشریف لے آئے ہوئے نے. بلال بھی آ گئے نے, صدیق بھی نال آئے ہوئے نے. میرے آقا نے فرمایا اے پیارے صدیق اج بلال نو پھر کہہ دیو میرا یار تھوڑیاں بکریاں دا دودھ پینا چاہتا ہے. اچھا دودھ تے کوئی نہیں ہے نا بکریاں چ. سرکار نے فرمایا انہوں کہہ دے بلال نو اج ہاتھ پھیرن دی لوڑ نہیں. وہ فیضان اج بھی جاری ہو ساری. وہ فیضان کل والا اج بھی جاری ہو ساری. مسلمان بھائیو دو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دویا صدیق نو پلایا, بلال نو پلایا, خود نوش فرمایا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو آقا نو اندر چھوڑ کے باہر آئے بلال دے نال گلاں کر دینے پہ بلال پاک عرض کر دینے صدیق اے کون ہے تفصیلی تعارف کا سے کون ہے. فرمایا اے او محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہاں نو اللہ نے آخر زمان نبی بنا کے مبعوث فرمایا ہے. اچھا اے او نے جنہاں دا لوگ کلمہ پڑھ دینے پہ اے او نے جنہاں دا لوگ کلمہ پڑھ دینے. فرمایا ہاں اے او ہی نے. بلال پاک عرض کر دینے مینوں بھی لے چلو, مینوں اندر لے چلو, میں بھی اسے مہذاق دے کاجل والے دا کلمہ پڑھنا چاہنا. آدم چیشتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایسے موقع دے فرما دینے جیڑا میرے یار دی نگاہ تھلے آ گیا وہ پگانیاں دے ہتھوں نکل آیا وہ میرے آقا دا غلام بن گیا. فرما دینے تسکیے جا زن نظر وچ تیری تسکیے جا نظری وچ تیری تیری نظری تیری تیری تسکی جا نظر وچ تیری او چھڑایا وے رنگیا اے جا اوے اے تو سونا کوئی ماہی او سانو کدرے نظیر نایا اوے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ہم اپنے نبی کے دیوانے, ہم اپنے نبی کے, ہم اپنے نبی کے, ہم حضرت بلال حبشی کے, ہم بلال حبشی کے. مسلمان بھائیو عقیدے دی پھر اتنے گل آ گئی. اساں جنوں بھی منیا آقا دے وسیلے نال منیا, آقا دی وجہ نال منیا, آقا دے وسادت نال منیا, آقا دے تعلق نال منیا, جدی غلامی دا دعویٰ کرنے آ, جدی غلامی دا اقرار کرنے آ, جدی غلامی دا پٹا اپنے گلے چ پانے آ, پہلا وینے آ نبی دا غلام ہے وے یا نہیں. جدوں غلامی ثابت ہو جائے, نسبت ثابت ہو جائے, رابطہ ثابت ہو جائے, تعلق ثابت ہو جائے, پھر پاویں کالے رنگ دا ہوئے, نازاد تابشی ہوئے, صفت دا غلام ہوئے, صحابے سپج رہن والا ہوئے, سکے ٹکڑے کھا کے گزارا کرنے والا ہوئے, نک موٹا ہوئے, ہونٹ موٹے ہوئے, پیراں دیاں بیائیاں پھڑیاں ہوئے, پھر سنی اس بلال دا بھی غلام بن جاندا ہے کیونکہ بلال مصطفیٰ دا غلام بن گیا. اس بلال دے چونکہ بلال پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے تیرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام نے وہ ویلا آیا. مسلمان بھائیو جدوں بلال پاک نے کلمہ پڑھیا ہے آقا دی غلامی دے اندر آئے, پھر مسلمان بھائیو انہوں نے کہے کعبہ شریف دے اندر انہاں جھوٹیاں خداواں دے منہاں تے تھکیا ہے. لوکاں نے ویکھیا جا کے شکایت لائی عبداللہ بن جدعان دے سامنے, اے تیرا غلام آ کم کردا سی پیا. انہیں پوچھیا بلال کیتا ہے, انہاں آکھیا جی بالکل کیتا ہے. کیوں نبی دا غلام کدی جھوٹ بول سکتا ہے؟ جھوٹ سبحان اللہ, ساری مہربانی ہے سب کچھ چلائی بیٹھے.
لیکن جو آقا کا غلام ہے صحیح معنی میں غلام مصطفیٰ جو کئی کا نام ہوتا غلام مصطفیٰ لیکن کام ایک نہیں چاہیے یہ مطلب یہ نہیں بھی غلامی انہوں صحیح لگ گئی اصل غلام مصطفیٰ بنے کمال تا کردے نہ رکھا ولی اللہ دے کام سارے شیطان والے ہوں وہ ولی اللہ نہیں کار شیخ صاحب فرمایا کار شیخ میں کناد نامش ولی گر ای ولی تو لعنت بر ولی نہ ولی تے کام شیطان والے بات سمجھ رہے سچ بولیا فرمایا ہاں میں کیتا عبداللہ بن جدعان نے بیچیا اکے دے دیتا ابو جہل نے بلایا امیہ بن خلف نے بلایا فرمایا سن لے جاؤ کہنے لگا لے جاؤ ساتھ لے کے آ گئے امیہ بن خلف نے آ کے سزاواں دتیاں اے نہ ماریا لہو لہان کر دینے پے گلے دے اندر رسیاں پا دینے پے بچیاں نو آندے نے گھسیٹ کے سن لے جاؤ بڑیاں سزاواں دیندا اے پیا حتیٰ کہ زبان دے اوتے کھولے کرے نے بلال پاک دی زبان دی چربی پگھلی ہے کھولے بج گئے نے ہوندا کی اے پیا آندا امیہ بن خلف اے نہ لینا چھڑ دے بلال محمد کا نام لینا چھوڑ دے بلال پاک جواب دے دے وہ بھائی مانا میں اپنی جان دے سکنا پر یار کا پتا میں ایمان نہیں دے سکتا جان دے سکنا یار دا پتا ایمان نہیں دے سکتا میں مصطفیٰ کے جام محبت کا مست ہوں میں مصطفیٰ کے جام محبت کا مست ہوں یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتارتے یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے پر میں جنیاں دل کہتے سلامہ دل لیکن یاد رکھی امیہ بن خلف میں اپنے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے کروا سکنا وا اپنے خون دا آخری قطرہ یہ بھی بہا سکنا وا لیکن آنکھیں یاد نہ لینا چھڑ دیا یہ کبھی میرے تو امید نہ رکھی امیہ بن خلف بڑیاں تکلیفاں دینا ہے بڑیاں سلامہ دینا ہے ایک دن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کولوں گزرے بلال پاک احد احد اچھی اچھی آندے نے ادھروں امیہ بن خلف مار دائے بیا سزاواں دین دائے بیا آپ نے فرمایا سرکار دی خدمت چ حاضر ہوئے آقا میرا دل کردا ہے میں بلال نو خرید لواں میرا دل کردا میں بلال نو خرید لواں سرکار نے فرمایا صدیق خریدن جانا ہے خریداری وچ میں مصطفیٰ دا حصہ بھی ملا لواں میرا خرچہ ہوئے گا میرے کول بھی کچھ رہ جائے ٹھیک ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق کے پاس گئے تے حصہ کو نہ لے کے گئے جاندیاں ویکھیا بلال نو مار پیندی تے آکھیا بلال یار دا نا ہوڑی بھی لیا کر اے بے ایمان نہ سنے تے نہ تینوں سزا دے انہاں آکھیا بلال رائی میں پیاواں پتہ مینوں میں عشق دے اندر مزہ کنا آندا ہے اس رات میں پیاواں اے مینوں پوچھو کتنا لطف آندا ہے بلال پاک نے نظریہ دیتا ہے فرماند نے میرا دل کرتا ہے ہلک پہ تیگ رہے ہلک پہ تیگ رہے اور سینے پہ جلات رہے ہلک پہ تیگ رہے اور سینے پہ جلات رہے ہلک پہ تیگ رہے اور سینے پہ جلات اور لب پہ تیرا کلمہ اور دل میں تیری یاد رہے لب پہ تیرا کلمہ اور دل میں تیری یاد دل کے پانو ذرا لب پہ تیرا کلمہ لب پہ تیرا کلمہ اور دل میں تیری یاد کے بلال پاک نے علامہ قمر زوترابی صاحب آکھیا ہوئے گا میرا وجدان ہی نہ آکھیا ہوئے گا صدیق توانوں کی دساں جفا جو عشق میں جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں صدیق پاک توانوں کی دساں جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا نہیں جفا جو عشق میں جفا جو عشق میں ہوتی
شفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، صدیق ستم نہ ہو تو محبت کا کچھ مزہ ہی نہیں۔ صدیق جو بیبیاں نو پوچھو جنہاں نے اس نے یوسف تک آئے کہ کٹنے پھل سن، لیکن اللہ دا قرآن دا کتا نہ ہے دیا ہونا، صرف ہاتھ کٹے نہیں بلکہ کتا نہ کتا کتا ٹکڑے ٹکڑے کر لے نے۔ یہ تے پوچھنا جے کہ فرعون دی بیوی جناب سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پوچھو جدوں موسیٰ علیہ السلام دا کلمہ پڑھیا نے انہیں جسم نو کی زمین تے لٹایا کل ٹھوکے جناب آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ جسم انور دے اندر کہ انہیں آکھیا نام موسیٰ دا چھڑ دے، انہیں آکھیا جسم دے اندر ایک لوں تھی کل ٹھکوا لواں گی، لیکن نہ رب نو چھڑ سکنی ہاں نہ رب دے رسول موسیٰ نو چھڑ سکنی ہاں۔ اتنے انہوں نے پتا ہے جنہاں دیاں لگیاں نے، اتنے انہوں نے پتا ہے جنہاں دیاں لگیاں نے، بلکہ علماء نے تمثیل بھی بیان فرمائی ہے، علماء موقع کی تمثیل بھی بیان فرما دے نے جویں مٹی دا پیالہ بنتا ہے تے بازار میں وکن واسطے آ جاتا ہے، بازار وکن واسطے آتا ہے، یہ بڑیاں مصیبتاں تو بعد بازار میں پہنچ بڑیاں تکلیفاں تو بعد مٹی لیندے نے اچھی جگہ دی پہاڑی دے کولوں جا کے اچھی مٹی پکی مٹی لے کے آ کے انہوں پھر کٹتے پٹائی برداشت کر دی مٹی، پھر وہ سر وچ پانی پاندے غوطے برداشت کر دی مٹی، پھر اس ہاتھاں نال گوندے دباؤ برداشت کر دی مٹی، پھر اس چک تے چاڑدا کمیار پھر پیالہ بناندا ہے، وہ چکر دے اندر برداشت کر دی چکراں نوں، پھر اس تو بعد پیالہ تیار ہوندا ہے، پھر پٹھی وچ جاندا ہے آوی وچ جاندا ہے، پھر وہ سارے جہان دا کوڑا کرکٹ اکٹھا کر کے وہ سر وچ پایا جاندا ہے، پھر انہوں اگ لائی جاتی ہے۔ تے بلال پاک نے بھی آکھیا ہوئے گا جناب صدیق ایک پیالے نوں لبے یار تک پہنچن واسطے انیاں تکلیفاں برداشت کرنیاں پیندیاں نے، پھر میں بھی ہوں ایک مٹی کا پیالہ عشق کے بازار میں۔ بلال پاک نے آکھیا ہوئے گا صدیق میں بھی ہوں ایک مٹی کا پیالہ عشق کے بازار میں، میں بھی ہوں ایک مٹی کا پیالہ عشق کے بازار میں، پر پسند آیا ہوں اس وقت میں نگاہ یار میں، پسند آیا ہوں اس وقت میں نگاہ۔ صدیق پاک نے خریدیا سودا کیتا جویں ہویا، بڑی لمبی تفصیل سودا ہویا، سرکار دی خدمت بلال نو لے کے آ گئے، بلال نو لے کے سرکار دی خدمت یا رسول اللہ خرید رہے فرمایا تینوں میں کہ میرا حصہ بھی رکھی، حضور حصہ تے تاں رکھدا جی آ مال میرا ہوندا، سونیا صدیق بھی تہاڈا مال بھی تہاڈا تے بلال بھی تہاڈا، اور میں تہاڈے سامنے تہاڈے بلال قدماں تے آزاد کر تواڈے سامنے تواڈے بلال نو تواڈے قدماں تے اونچی بولو تواڈے قدماں تے میں آزاد کر رہا۔ یہ ہیں وہ بلال جن کی خریداری کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ ملانے کا ارشاد فرمایا۔ پھر وہ بلال نے مسلمان بھائیو معراج دی رات آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس ویلے جنت کے اندر تشریف لے گئے نے، اوراں دی سردار میرے آقا دے سامنے آئی ہے، اے عرشاں نو کرم دی خیرات دین والے ہو، فرشاں نو کرم دی خیرات دین والے ہو، ہر ایک نو کرم دی خیرات دین والے ہو، حضور کچھ مینوں بھی عطا فرماؤ۔ آقا نے فرمایا اوراں دی سردارے کی منگنی ہے، کی منگنی ہے حضور بس کرم ہو جائے، کرم ہو جائے، فرمایا منگنی کی ہے حضور بس کرم ہو جائے، فرمایا کی چاہنی ہے حضور کرم ہو جائے، فرمایا جے محمد دا کرم لینا ہے تے میں تینوں اپنا بلال دے چھڑیا ہے، اونچا بولو ہائے ہائے میں تینوں اپنا بلال دے چھڑیا ہے۔ پرانی سردار رون لگ گئی، سبحان اللہ، پرانی سردار رو لگ گئی۔ سرکار نے فرمایا روندی ہے اس واسطے سونی بڑی، بلکہ سونیاں دی سردار ہے اس واسطے رونی میرے بلال دا رنگ کالا، فرمایا سن لے غور نہ ہوراں دی سردار ہے، اجے میں اپنے بلال کو پوچھیا نہیں، اونچی بولو یار اور اونچی بولو اور اونچی بولو، فرمایا اجے تک میں اپنے بلال کو پوچھیا نہیں، فیصلہ میں اپنی مرضی دے مطابق کرنا پیا، اجے میں بلال کو پوچھ رہا ہو سکتا ہے ہوراں دی سردار ہے تیرے حسن نو میرا بلال پسند ہی نہیں، اجے میں پوچھیا نہیں، اجے میں پوچھیا تیری ہو سکتا ہے پسند ہی نہیں۔
آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے واپس. بلال یہ ضرور حکم فرمایا بلال گل سن کیڑی عبادت کر دے. جنت وچ میں گیا تے تواڈے قدماں دی آواز اگے کے سندا رہا. جنت کتھے وے؟ صدر جماعت ہوتا لام کام ہی ہوتا ہی. تقریر کتنے بجے؟ 4 بجے تو بعد. بعد تے رات 12 ہو سکتے 4 بجے تو بعد ہی 12. ان دا سدرۃ المنتہا ہے یا جنت المأوا. سدرہ کے پاس جنت المأوا. آقا نے جنت وچ تے بلال کتنے مکہ شریف. بلال کتنے وہ ٹردے مکے نے تے آقا قدماں دی آواز جنت وچ سن دے. جہاں نبی اتنے سن سکتا ضرور ہی نہیں سن سکتا. جی فرمایا کہڑی عبادت کرتا میں تیرے قدماں دی آواز جنت وچ اگے کے سندا رہا. یا رسول اللہ اور تے کوئی عبادت پلے نہیں. بس ایک عمل ہے جہاں میں تھوڑا جہا انوکھا کرنا. میں تحیت الوضو دے نفل پڑھ لی. تحیت الوضو دے نفل پڑھ لی. فرمایا بلال پھر سودا تیرا کر آئے یار وہ دی سردار نال. آقا وہ کہ فرمایا انہیں کرم دی خیرات منگی میں تینوں دے چھڑیا. اس میرا بلال لے اور رون لگ پئی. یہ بلال نے گل سنی تو بلال بھی رون لگا. انہیں آخیا آقا نے فرمایا بلال اتنے روندی تو تھلے روندی. تینوں تو ہوراں دی سردار لبدی ہے تے تو کیوں رونا ہے؟ ان تے چلو کالے رنگ دا تار ہوندی سی تے تو کیوں رونا ہے؟ بلال عرض کردے نے مازاق دے کاجل والے روندا اس واسطے آ پیا میں ہوراں دی سردار واسطے مارا نہیں کھادیاں. اچھی بولو ہوراں دی سردار واسطے مارا نہیں کھادیاں. اے مازاق دے کاجل والے محبوبا میں جنیاں تکلیفاں اٹھائیاں نے تیرے واسطے اٹھائیاں نے. ہوراں دی سردار واسطے نہیں. میں جنیاں مصیبتاں جنیاں نے او تیرے واسطے جنیاں نے. ہوراں دی سردار واسطے نہیں. میں گلے دے اندر رسی پوائی ہے اور کسیٹاں برداشت کیتیاں نے حضور میں تواڈے واسطے کیتیاں نے. ہوراں دی سردار واسطے نہیں. بے شک ہوراں دی سردار نو اپنے حسن دے مان ہوئے گا پر دنیا تے آیا کوئی تیری نام مثال دا. دنیا تے آیا کوئی تیری. بازار پھر کری جانے بندہ نکل لیا تو وعدہ کیتا پڑھا گے اچھی پڑھو ذرا. دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال دا. دنیا تے آیا کوئی میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے. اے دنیا تے آیا کوئی تیری نا. عرض کر دینے مازاق دے کاجل والے آؤ لکھاں آئے انہوں بڑا مان ہوئے گا. پر آقا دی تعریف بلال کی کر دینے آندنے لکھاں آئے اسی دنیا اندر پر میرے آقا نال نہ رل دے. کن فیکون تے کل دی گل میرے آقا تے پیار ازلی دے. اور فرماندے نے وہ یوسف نبی اتے مصر دی گانا وہ جتھے زور عشق دے چل دے. اے صدقہ وہ محبوب میرے دا وہ کوہ دور تے دیوے پل دے. حضور میں وہ واسطے سب کوئی نہیں کیتا میں تواڈے واسطے کیتا. اے ہوراں دی ایک سردار سونے لکھاں سرداراں تاں وی تواڈے قدماں دی دھوڑ تو قربان کر دے. قدماں دی دھوڑ تو قربان کر دے. پھر او ویلا بلال پاک تے آیا آخری نماز نے تقریر دے. او ویلا آیا بلال پاک رضی اللہ تعالی عنہ تے او ویلا آیا جدوں فاتحہ نام انداز دے نال میرے تیرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ دے اندر تشریف لا گئے نے. فرمایا اے میرے پیارے بلال کعبے دی چھت تے چڑھ جاتے اذان دے دے. کدی او ویلا جب ایمان آنے دے میں بلال آزادی ہے
اج آزادی مدینہ جی بڑیاں بانگاں دتیاں جے ایتھے بھی دیو تے کعبے دی چھت تے کھڑے ہو جاؤ ٹھیک ہے جی کعبے دی چھت تے بلال پاک نو کھڑے کعبے دی چھت فرمایا بلال دیو اذان بلال چپ کر کے کھلو فرمایا بلال اذان دیو بلال چپ فرمایا اذان دیو بلال چپ فرمایا بلال اذان کیوں دے عرض کر دینے آقا منہ کدھر کرا منہ میں کدھر کرا یا رسول اللہ جتھے بھی بانگاں دتیاں نے منہ کعبے ول کیتا ہے مدینہ شریف جتھے بھی اذان دتی منہ کعبے ول کیتا ہے احد دے اندر اذان آکھی منہ کعبے ول کیتا ہے بدر دے اندر اذان آکھی منہ کعبے ول کیتا ہے حنین اندر اذان آکھی منہ کعبے ول کیتا ہے خیبر اندر اذان آکھی منہ کعبے ول کیتا ہے اے کملی والیا جتھے بھی بانگاں دتیاں نے منہ کعبے ول کیتا ہے ہن کعبہ تھلے وے میں اوتے ہاں کعبہ تھلے وے میں اوتے ہاں کعبہ ہیٹھے میں اوتے ہاں حضور منہ کدھر کرنا ہے میرا ویدان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوئے گا اے بلال کعبے والے منہ تے کرنا چاہیے اذان دے دیا حضور کرنا چاہیے فرمایا کعبہ تھلے وے تو تے وے ہن کعبے دے کعبے محمد والے منہ کر لے چونکہ محمد کعبے دا وی کعبہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت سیدی مرشدی سیدی مرشدی ایک گل یہ نہ سمجھو بھی میرا ویدان ہی سرکار کعبے دا وی اچھی بولو کعبے دا وی اور اچھی بولو کعبے دا وی اور اچھی بولو کعبے دا وی اسی اپنے پیراں نو آلی نا حضور قبلہ تے غیراں دے گھر پٹنا پے جاندا شیطان پٹن لگ پیا یہ کی گل قبلہ قبلہ تو کہتے ہیں جدوں منہ کر کے نماز پڑھے لے سنی اپنے پیراں ول منہ کر کے نماز پڑھ دے میں کہو کہ انہاں قبلہ نہیں آندے انہاں قبلہ نہیں آندے استاد قبلہ محترم استاد محترم قبلہ قبلہ عالم اکثر لفظ ساڈے اہل سنت استعمال ہوتا ہے نا قبلہ یہ سنیے شرک کرتے ہیں شرک کس وجہ سے بھائی وہ جی قبلہ کہہ دیا میں کہ بھی کہڑا نیرا آ گیا قبلہ کہہ دیا جائز نہیں میں کہا جی جائز کعبے دا بھی کعبہ بولو بلکہ کعبے دا قبلہ بھی مصطفیٰ کعبے دا قبلہ بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت حدیث قدسی میں لگا پیش کر کتاب دا حوالہ سن لو تفسیر روح المعانی شریف حضرت امام سید محمود علوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ پارہ نمبر 2 والے کل وجہۃ ہوا مولی اس آیت کریمہ دے تحت روایت نقل فرماندے ہیں حدیث قدسی یہ عقیدے کی بات بھی سن لے حدیث قدسی نقل فرماندے وہ کی ہے فرمایا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جڑے روحانی جین فرشتے نا فرشتے دی قسم نے روحانی جین فرشتے انہاں دا قبلہ عرش انہاں دا قبلہ عرش اور جڑے کروبین ملائکہ نے انہاں دا قبلہ کرسی کرسی اور جڑے مقربین نے انہاں دا قبلہ بیت المعمور ہے محبوب تیرے نالوں پہلے نبیاں دا قبلہ بیت المقدس قبلہ بیت المقدس و قبلتوں کا الکعبہ تو محبوب تیرا قبلہ کعبہ تیرا قبلہ کعبہ ہے وہی قبلہ تو جسد کا محبوب یہ تیرے جسم کا قبلہ ہے وہ قبلہ تو روح کا وانا محبوب تیری روح کا قبلہ میں ہوں وہ قبلہ دی انتا میری ذات کا قبلہ تیری ذات ہے تکبیر پہلے نبیوں کا قبلہ بیت المقدس تھا محبوب تیرا قبلہ کعبہ ہے وہی یا قبلہ تو جسد کا اور تیرے جسم کا قبلہ ہے وہ قبلہ تو روح کا فانا تیری روح کا قبلہ میں خدا کی ذات ہے وہ قبلہ بھی انتا 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 محبوب میری ذات کا قبلہ مصطفیٰ تیری ذات ہے اور اس کا کنسپٹ قرآن میں بھی ہے سبحان اللہ وہ کیسے جیسے کہ وصف الحکم رب کا فإنہ کا بیاء یوننا فإنہ کا بیاء یوننا محبوب ساڑیاں نظران تے ہر ویلے تیرے رخ ودہا تے ٹکیاں رہی دیاں قبلہ کہتے ہیں توجہ کے مرکز کو تو استاد محترم جو ہوتے ہیں وہ توجہ کے مرکز ہوتے ہیں جو مرشد کریم ہوتے ہیں شیخ کامل ہوتے ہیں وہ توجہ کے بولیے
توجہ کے مرکز ہوتے ہیں. تو قبلے کی توجہ، کعبہ شریف کی توجہ کدھر ہے؟ مدینے کے تاجدار کی. سب تو جھکے ہیں خانہ